بھی ہے، لیکن زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ پھیلے ہوئے اس مضمون کو اتنے مختصر وقت میں سمیٹنا اتنا ہی مشکل اور ناممکن بھی ہے۔ میں اپنے مثال کے مطابق قرآن و حدیث اور اکابر و اسلاف کے اقوال کی روشنی میں چند پھول آپ کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، جب میں نے اللہ کی لائحہ کتاب قرآن مجید کی عظمت اہل بیت پڑھنی شروع کی تو جگہ جگہ مجھے قرآن کریم کی آیات میں اہل بیت کی عظمت نظر آئی۔ کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا کا فرمان نظر آیا۔ کہیں ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب کا فرمان نظر آیا۔ کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا فرمان نظر آیا۔ کہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم کا فرمان نظر آیا۔ محترم سامعین، پھر جب میں نے احادیث مبارکہ کی طرف رخ کیا جہاں بھی جگہ جگہ مجھے عظمت اہل بیت کے متعلق فرامین نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی اولاد کو میرے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ایک موقع پر فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ رہو گے۔ ایک اللہ کی لائحہ کتاب قرآن مجید، دوسرے میرے اہل بیت۔ محترم سامعین، پھر میں صحابہ کرام اور صلحاء امت کے دروازے پر گیا جہاں بھی ہر شخص مجھے اہل بیت سے محبت کرتا اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتا نظر آیا۔ کہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے نظر آئے۔ کہیں مال غنیمت میں سے سب سے عمدہ اور قیمتی چادر حضرت حسین کو عطیہ کرتے نظر آئے۔ کہیں حضرت عمر حضرت عباس کے سینے سے بارش کی دعا کرتے نظر آئے۔ کہیں حضرت علی کی بیٹی کو نکاح کر کے خاندان اہل بیت سے نسبت قائم ہو جانے پر فخر کرتے نظر آئے۔ کہیں نواز رسول کو اپنے بیٹے پر فوقیت دیتے نظر آئے۔ کہیں امت کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ نواز رسول کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں کی مٹی صاف کرتے نظر آئے۔ کہیں صحابہ کرام دونوں نوازوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کی زیارت سے دور پیغمبر کی یاد تازہ کرتے نظر آئے۔ کہیں حضرت امیر معاویہ شام سے تاجد بیٹھ کر نواز رسول سے اپنے لیے دعا کرواتے نظر آئے۔ کہیں حضرت بلال حبشی دور شہادت کی فرمائش پر مسجد نبی میں اذان دیتے نظر آئے۔ محترم سامعین، فقہ کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کی تقریب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت پر اپنا مال خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو اہل بیت کی محبت میں پورا اقتبال لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال النبی ذریعتی وامو الی وسیلتی ارجو بمعدہ ودن بیدی الیمین سعیفتی۔ اور ایک مقام پر فرمایا، یا نبی رسول اللہ حبکم فرائض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اللہ اللہ کتنا اعلیٰ خاندان ہے اہل بیت، جام اہل سنت قدرشان ہے اہل بیت، اللہ اللہ کے صلاۃ اللہ مصطفیٰ سب شہید کربلا کاروان ہے اہل بیت۔ گھر سمجھ آج سے عثمان سے یوں کہیں، ہم سے راضی اور سرا بس خاندان ہے۔ ہمارے اگلے مقرر